السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لے کر آئے ہیں اسپیشل پاکستان کے لیے، جو پاکستان کے اس ٹائم پہ حالات چل رہے ہیں۔ آپ یقین کریں میرے تو سر میں درد ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بخار بھی مجھے یہ جو ترمیم پاس ہوئی ہے، غیر آئینی ترمیم جو پاس ہوئی ہے، اور آرمی ترمیم پاکستان کے اندر ہو گئی ہے، اور 77 سال ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں نے اس بات سے سبق نہیں سیکھا کہ ہمیں ہمیشہ عوامی پاور کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے، لیکن نہیں، ہم نے یہ بات کبھی سیکھنی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، اور اگر آپ انٹرنیشنل خبروں کو بھی جج کریں، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اگر آپ جج کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی غیر آئینی، یعنی کہ ایسا اقدام جو دنیا میں کسی بھی جگہ کے اوپر نہیں ہوا، کسی بھی عدالت میں نہیں ہوا ہے، لیکن بٹ وہ کام جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہو گیا۔ میڈیا کو اتنا زیادہ خریدنے کے باوجود، میڈیا کے اوپر اتنی سختی ہونے کے باوجود، آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ آئینی ترمیم، یعنی کہ غیر آئینی ترمیم کو پاس کروایا گیا، کہ لوگوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو اٹھا کے اور ان کی ورگل ویڈیوز بنا کر فیملی کو انڈر پریشر کیا گیا، بہت سارے لوگوں کی جو پراپرٹیز کو جو ہے نا وہ ڈسٹرائے کیا گیا، توڑا گیا، لوگوں کے کاروبار کو بند کر دیا گیا، ایک غیر آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے لوگوں کی ایک ووٹ کے لیے اربوں روپے کی جو ہے وہ بولی لگی، یعنی کہ ایک ایک ووٹ آپ یہ دیکھیں کہ اربوں میں بکا، یعنی کہ 4 ارب تک جو ہے نا وہ بولی جو ہے وہ لگائی گئی ایک ووٹ کی۔ یعنی کہ کتنے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک چیز ترمیم ہے ہی ٹھیک اور اچھی چیز اگر آپ امینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وجوہات ہے کہ آدھی رات کے اندھیرے کے اندر آپ لوگوں کو ڈالاز، ویگو ڈالاز میں ڈال کے اسٹریچر پہ رکھ کر عورتوں کے منہ بند کر کے اور بندوق کی نوک کے اوپر جا کر، اور لوگوں نے اپنے منہ چھپا رکھے ہیں، جو سمجھ لیں غدار، جنہوں نے غدارِ پاکستان کی ہے، ان لوگوں نے ووٹ ڈالا، اور یعنی کہ ایسی پارلیمنٹ جو کہ مزے کی بات ہے وہ خود بھی جعلی پارلیمنٹ ہے، فارم 47 کی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، یعنی کہ ہے بھی جعلی پارلیمنٹ، ہے بھی جعلی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سارے عہدے جعلی ہونے کے باوجود جو ہے ایک غیر آئینی ترمیم کو آپ نے پارلیمنٹ کے اندر رکھ کر جو ہے اتنے برے طریقے سے پاس کروا کر، صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی چیزوں کو آگے دور کے لیے سیف آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ کام یہ کر لیا۔ یعنی کہ 1971 میں اسی قسم کی حرکتیں ہوئی تھیں اپنے اقتدار کے لیے، تو پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ مارد وجود کے اندر آ گیا، اور اب 2024 کے اندر، اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 4 دفعہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مارشل لا لگایا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کسی دنیا میں، کسی ملک کے اندر جو ہے وہ آرمی جو ہے اس قسم کے کام نہیں کرتی، مارشل لا نہیں لگتے، لیکن پاکستان کا آپ المیہ دیکھ لیں کہ ہر دور کے اندر آئین شکنی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جب اسمبلیاں ٹوٹی تھی اور اسمبلیوں کا اناؤنس ہوا تھا کہ جی اس ڈیٹ کو جو ہے نا الیکشن ہونے چاہیے، بٹ وہ نہیں ہوئے۔ عدالتیں انڈر پریشر ہیں، الیکشن کمیشن انڈر پریشر ہے، سارے FIA BIA سارے انڈر پریشر ہیں، صحافت انڈر پریشر ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو انڈر پریشر نہیں ہیں اس ٹائم؟ پوری 25-26 کروڑ کی جو آبادی ہے اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل جو ہے نا وہ مقبوضہ کشمیر سے بھی برے طریقے سے حالات جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ ہم محفوظ نہیں ہیں اس کنٹری کے اندر، چاہے وہ ہمارے مدارس ہوں، چاہے وہ ہمارے کالجز ہوں، چاہے وہ ہماری یونیورسٹیز ہوں، چاہے وہ ہمارے گھر ہوں، بالکل غیر محفوظ ہے۔ کوئی بھی ہمیں اٹھائے اور لے کے چلا جائے، کوئی پوچھنے والا اس ٹائم کے اوپر نہیں ہے، یعنی کہ جنگل سے بھی بدتر قانون اس ٹائم کے اوپر پاکستان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ جو آئینی ترمیم آپ پاس کرتے ہیں، تو آپ نے کیا اس سے حاصل کیا کہ آپ اپنے آپ کو سیو کر لیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کبھی عدل کا نظام قائم نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ لا اینڈ رولز کوئی حکمرانی نہ ہو پاکستان کے اندر، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں اپنی لمٹس کے اندر نہ رہتے ہوئے کام کریں، آپ چاہتے ہیں کہ 25-26 کروڑ آبادی کے اوپر آپ کا جو ہے وہ ڈنڈا 24 گھنٹے جو ہے وہ چلتا رہے،
بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے نا آپ اس کو ہانکتے رہیں، تو اس طرح سے تو کبھی بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان تمام چیزوں کے لیے بڑا زبردست جو ہے وہ سیمبل لینا چاہیے، فرعون کو لینا چاہیے، آپ کو نمرود کو اپنے لیے سیمبل لینا چاہیے، آپ کو سات سمود سات کی قوم کو اپنے لیے سیمبل لینا چاہیے۔ چلیں آپ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، آپ اسی ملک کے جو ہے نا بہت سارے لوگ ہیں جو نشان عبرت کے قابل ہیں، آپ کو ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جی کس قسم کے لوگ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں بہت بڑے بڑے نام ہیں جو نشان عبرت بن گئے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سیٹ پہ بیٹھنا ہوتا ہے گریڈ 17 گریڈ 20 21 کے بندے بیٹھ کے، اور پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ صرف اپنے مقاصد کے لیے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، یعنی کہ 2 دن وہ اس کنٹری کے اندر جو ہے وہ نہیں رہنا پسند کرتے کہ بھئی ہم نے جس کنٹری کے اندر بیٹھ کے اربوں خربوں کی کرپشن کی ہے، یہاں سے کھایا پیا ہے، تو چلیں کچھ عرصہ ہم اس کے اندر بھی گزار لیں۔ تو پاکستان کو ان تمام لوگوں نے جو کھاتے پیتے اپنے لیے صرف ایک قبرستان سمجھا ہوا ہے کہ جی ہم نے جب مر جانا ہے تو پھر پاکستان کے اندر جو ہے نا دفن ہونا ہے۔ تو کتنا بڑا المیہ ہے یہ پاکستان کے لیے سوچنے کے لیے کہ پاکستان کے اندر قائد اعظم غدار، ٹھیک ہے، ان کو ایمبولینس نہیں دی گئی، اس کے بعد لیاقت علی خان جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے اتنی ایفرٹ کی، ان کو گولی مار دی، وہ غدار، ان کی لاش جو ہے نا وہ گھنٹوں تک جو ہے نا وہ روڈ کے اوپر اسٹیج کے اوپر ہی پڑی رہی۔ اس کے بعد فاطمہ جناح غدار، آپ یہ دیکھیں کہ تحریک چلائی انہوں نے، ان کے بھائیوں نے، فاطمہ جناح نے شادی نہیں کی اس پاکستان کے لیے، وہ غدار، ان کو مار دیا، کہہ دیا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ، ایمل کانسی کا دیکھیں کہ اتنا بڑا وہ ایمل کانسی کا نام ٹیلنٹڈ، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عافیہ صدیقی کو بیچ دیا ڈالروں کے لیے کہ جی اس کے پاس ایک نظام تعلیم ایسا تھا کہ جو دنیا کے اندر ایک انقلاب لے کے آ سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کو بیچ دیا۔ کبھی آپ جو ہے نا یوسف رمزی کو بیچ دیتے ہیں ڈالروں کے لیے، اور یوسف رمزی کے جو ہے لائر نے کہا کہ پاکستانی تو ایسے ہیں وہ ڈالروں کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم 25-26 کروڑ کی آبادی اتنی غیرت مند ہے کہ ہم 24 گھنٹے عورت کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی آدمی کو اس کو سیو کرنے کے لیے لگا دیا ہے، اور ان جیسے حکمرانوں کی وجہ سے آج پاکستان کے اوپر کیا سیمبل لگا ہوا ہے کہ جی پاکستانی تو وہ لوگ ہیں جو ڈالروں کے لیے اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے۔ میرا ایک چینل ہے میشما افضل، اس کو آپ سپورٹ کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ اسی طریقے سے میرا ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ٹک ٹاک کا بھی ہے، یوٹیوب چینل کا لنک بھی ہے، انسٹا کا بھی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے جو ہے نا اس چینل کا سپورٹ کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لے کر آئے آپ کے لیے، میرے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔